بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا میرے چینل پہ بہت بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور سبق آموز واقعہ لے کر آئی ہوں، جو کہ ہے عبادت میں تکبر کا انجام۔ یہ واقعہ ایک بزرگ کا ہے جو کہ ایک بستی میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے اور اپنی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس بستی میں موجود سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ صرف میں ہی ہوں، اور اللہ کا مجھ پہ خاص کرم ہے۔ باقی یہ سب لوگ جو بستی میں رہتے ہیں بہت ہی گنہگار، حقیر اور دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس بزرگ کی پسند نہیں آتی تھی۔ ایک دن ان کی بستی میں جنگ کا اعلان ہوا تو دو آدمی ان بزرگ کے پاس آئے اور ان سے درخواست کرنے لگے کہ ہمیں جنگ پر جانا ہے اور پیچھے سے ہماری بہن گھر میں اکیلی ہے۔ اگر آپ سے تھوڑی سی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے ہماری بہن کی دیکھ بھال کر لیا کریں جب تک ہم جنگ سے نہیں آتے۔ تو ان بزرگ نے اپنے تکبر میں آگے صاف انکار کر دیا کہ میں دنیا داری میں نہیں پڑ سکتا، میں اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان سے بہت التجا کری کہ آپ ہماری درخواست قبول فرما لیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں دور سے دیکھ لیا کروں گا اور کبھی کبھار پوچھ لیا کروں گا۔ یہ سن کر وہ اطمینان سے جنگ پر چلے گئے۔ جنگ پر جانے کے بعد ایک دن بزرگ اس عورت کے گھر کی طرف گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس بزرگ کو اس لڑکی کی آواز بہت خوبصورت لگی، تو شیطان نے انہیں ورگلایا کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہوگی، آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس شیطان کے ورگلانے کو ترک کر دیا اور وہ اس کا حال احوال پوچھ کر وہاں سے چل دیے۔ پھر کئی دن بعد دوبارہ شیطان ان کے خیال میں آیا اور اسی لڑکی کو لیے ورگلانے لگا۔ آپ دوبارہ اٹھے اور اس کی طرف چل دیے اور اس سے کھانے کا اور اس کے گھر کے ساز و سامان کا سوال کرنے لگے۔ اس پر اس لڑکی نے بتایا کہ جنگ پہ جانے کے بعد میرے بھائیوں نے گھر میں کوئی ایسا کھانے پینے کا خاص انتظام نہیں کر رکھا۔ تو اس بزرگ نے اس لڑکی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے گھر دینے چلے گئے۔ جب اس لڑکی نے دروازہ کھول کے ہاتھ باہر نکالا تو اس بزرگ کی نظر اس لڑکی کے ہاتھ پہ پڑی، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہاتھ تھا۔ پھر شیطان نے اس بزرگ کو ورگلایا کہ اگر یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے تو تمہیں اس سے ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی بات چیت کرنی چاہیے۔ اس بزرگ نے اس سوچ کو دوبارہ سے ترک کر دیا اور وہ وہاں سے کھانا دے کر چلے گئے، مگر ان کو چین نہ آیا۔ وہ ہر تھوڑے عرصے میں اس لڑکی کے پاس جاتے اور کسی نہ کسی بہانے سے اس کو کھانا دیتے، اس سے بات چیت کرتے، اس کا حال احوال پوچھتے۔ یہ رغبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ اس کے گھر میں بھی داخل ہونے لگے اور وہ لڑکی بھی ان کی طرف بہت زیادہ راغب ہو گئی، اور دونوں گھر میں کئی گھنٹوں تک بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، اور شیطان نے ان کے اس اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا اور وہ ایک بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ زنا کر بیٹھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی تھوڑے ہی عرصے میں حمل سے ہو گئی، اور ان بزرگ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ لڑکی حمل سے ہے اور اس کے بھائی جنگ پر سے آنے والے ہیں، تو وہ بہت ڈر گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر بستی والوں کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ میں یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر چکا ہوں تو وہ مجھے تھو تھو کریں گے اور میرا نام بدنام ہو جائے گا اور میری ساری عبادت سب زائل ہو جائے گی، اور جو مجھے اتنا نیکوکار سمجھا جاتا ہے وہ میری کوئی عزت نہ کرے گا۔ اس خوف کے مارے شیطان نے ان کے دل میں یہ ورگلا ڈالا کہ تم اس لڑکی کو قتل کر دو، اور انہوں نے اس بات کو مان کر اس لڑکی کے گھر گئے اور اس لڑکی کو قتل کر کے اسی کے گھر میں اس کی چارپائی کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ تھوڑے دن بعد جب اس کے بھائی واپس گھر آئے جنگ سے، تو انہوں نے جا کے ان بزرگ سے پوچھا کہ ہماری بہن تو گھر میں نہیں ہے۔
آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو تمہاری بہن کے بارے میں کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میں اس کے پاس کبھی گیا، میں تو بس دور سے دیکھ لیا کرتا تھا کہ اس کے گھر کی بتی جلتی تھی اور پھر بجھ جاتی تھی۔ تو کچھ عرصے سے اس لڑکی کے گھر کی بتی نہیں جل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں جا کے حال دریافت کرتا ہوں، مگر اتنے میں تم لوگ آ گئے، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ وہ پریشان ہو کے دونوں بھائی اپنے گھر واپس آ گئے اور اسی پریشانی کے عالم میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے شیطان ان کے خواب میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ اس شخص نے ہی تمہاری بہن کا قتل کیا ہے اور تمہاری بہن کو اسی چارپائی کے نیچے دفنایا ہے جس پر تم سو رہے ہو۔ ایک دم سے اس کے بھائی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے دوسرے بھائی سے جا کے بات کرتا ہے، تو اس کا دوسرا بھائی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ دونوں بھائی مل کر اس چارپائی کے نیچے زمین کو کھودتے ہیں تو اس میں دفن ہوئی ان کی بہن کی لاش ملتی ہے۔ وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور سارا ماجرا سنا کر اس بزرگ کو قید کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مقدمہ چلتا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسی بزرگ شخص نے اس لڑکی کا قتل کر دیا اور اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ قاضی یہ ساری باتیں دیکھ کر بزرگ کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں اور پھانسی کے پھندے تک جاتے جاتے شیطان پھر سے اس بزرگ کے پاس آتے ہیں، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم میری جان بچا لو، کسی طرح بھی مجھے بچا لو۔ تو وہ کہتا ہے، تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہاری جان بچا لوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم یہ مانتے ہو تو میں تمہاری جان فوراً بچا سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایک دفعہ مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس شیطان کو سجدہ کر دیتے ہیں اور شیطان اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اور اس بزرگ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تکبر کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ ساری زندگی کی گئی عبادت، ساری زندگی کے سجدوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں رد کر دیا، اور وہ شخص جو زندگی بھر عبادت کرتا رہا لیکن تکبر کی وجہ سے وہ شخص کفر پر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کرنے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کی روشنی کو پیدا کرے۔ آپ لوگوں کو امید ہے کہ میرا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ پلیز شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ تھینک یو۔